امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ نمبر 8، من جوگی۔ ویژنری سلطانہ صدیقی کی زیر پروڈکشن من جوگی بے لگام غصے اور عاجزانہ محبت کی کہانی ہے جو افراتفری کے درمیان پھوٹتی ہے۔ ہجوم میں کھوئے ہوئے اور دنیا سے نہ دیکھے ہوئے ایک حلیم آدمی کے طور پر ایک لڑکی میں محبت اور خودداری کا ایک نیا جوہر تلاش کرنا ہے۔ ان کی محبت کو اپنے راستے میں سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس ڈرامے کو ظفر معراج نے لکھا ہے، کاشف نثار نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور سلطانہ صدیقی نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں بلال عباس خان، سبینہ فاروق اور مرزا گوہر رشید شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 7، عشق ہوا۔ زندگی میں ہم سب کا سامنا ان لوگوں سے ہوتا ہے جو ہمارے سفر کی تشکیل کرتے ہیں، خواہ مہربانی کے ذریعے ہو یا چھپی ہوئی سچائیوں کے ذریعے۔ کچھ رابطے دھوپ کی کرن ہیں جبکہ دیگر غیر متوقع چیلنجز کا باعث بنتے ہیں۔ جیسے جیسے تقدیر سامنے آتی ہے، انتخاب کرنا ضروری ہے جو ایک خطرناک راستے کی طرف جاتا ہے۔ تبریز بھی اس طرح کے فیصلے کرنے پر مجبور ہوتا ہے جب منسا سے اس کی محبت اسے بہار سے اختلاف کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ جیسا کہ وہ کہتے ہیں، جب محبت شدید ہوتی ہے تو اس کے نتائج اور بھی شدید ہوتے ہیں۔ کیا تبریز منسا کی خاطر چیلنجز کو فتح کر سکتا ہے؟ کیا بہار ان کی محبت کی کہانی میں حقیقت رکاوٹ بن جائے گا؟ کیا تبریز ایک ایسی محبت کی داستان کو کھین سکتا ہے جو ناممکن لگتی ہے؟ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 6، لیٹس ٹرائی محبت۔ لیٹس ٹرائی محبت کے ساتھ پیار کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ گرین انٹرٹینمنٹ کا ایک ڈرامہ جسے انجلین ملک نے ڈائریکٹ کیا ہے، ذیشان جنید نے اس ڈرامے کو لکھا ہے۔ محبت کے سفر کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے ایک شاندار سفر کے ساتھ چلیں۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں دانیال ظفر، ماورا حسین، زویا ناصر، شہزاد نواز، نوشین شاہ، علی خان اور ہنا رضوی شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو بی جے پروڈکشنز نے پروڈیوس کیا ہے اور اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 5، زرد پتوں کا بند۔ سماجی اصولوں کے خلاف خواب دیکھنے اور ہمت کرنے کے لیے لچک اور انحراف کی سوچ کو بھڑکانے والی کہانی۔ جیسا کہ مینو کا راستہ چیلنجز سے بھرا ہوا ہے، اس کے اپنے خاندان سے ابھرتے ہوئے وہ مشکلات کا مقابلہ کرنے اور ایک بڑے مقصد کے لیے اپنے عزائم کو آگے بڑھانے کے لیے ایک جرأت مندانہ سفر کا آغاز کرتی ہے۔ روایت کی طرف سے تعمیر کی جانے والی رکاوٹوں سے بے خوف وہ تبدیلی کے نشان کے طور پر ابھرتی ہے، جس نے نہ صرف خود کو بلکہ اپنی کمیونٹی کی لاتعداد دیگر لڑکیوں کو بھی ایک روشن مستقبل کے خواب دیکھنے اور جدوجہد کرنے کی ترغیب دی ہے۔ اس ڈرامے کو مصطفیٰ افریدی نے لکھا ہے، سیفی حسن نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں سجل علی اور حمزہ سہیل شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 4، شہزادی ہاؤس۔ شہزادی ہاؤس خالص خاندانی کہانی شہزادی نامی لڑکی کے گرد گھومتی ہے جو اپنے خاندان کو اکٹھا رکھنے کی پوری کوشش کرتی ہے۔ شہزادی نامی کردار بہت معصوم، مخلص اور باوقار لڑکی ہے۔ کہانی شہزادی کے بہنوئی اور بہنوئیوں کے گرد گھومتی ہے اور یہ خاندانی مسائل اور خاندانی سیاست پر مبنی ہے۔ اس ڈرامے کو خرم عباس نے لکھا ہے، کامران اکبر خان نے اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے اور اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں نوال سعید، مدیحہ رضوی، شرمین علی اور عمر شہزاد شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ملٹی ورس انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے پروڈیوس کیا گیا ہے۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 3، کفارہ۔ ستارہ ایک زندہ دل یتیم اپنے بھائی، خالہ اور چچا کے ساتھ رہتی ہے۔
اپنی خالہ کے خراب سلوک کے باوجود زندگی کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوشی محسوس کرتی ہے۔ اس کی خالہ اسے اپنے ارد گرد رکھتی ہے کیونکہ اس کا خاندان کی جائیداد میں حصہ ہے۔ ایک امیر تاجر کے بیٹے سالار کو فوٹوگرافی کا شوق ہے، جس کی وجہ سے وہ اکثر اپنے خاندان کی طرف سے تنقید کا نشانہ بنتا ہے۔ خالص دل کے ساتھ سالار اپنی ذمہ داریوں سے بچنے کے لیے جانا جاتا ہے۔ اپنی کزن کی شادی میں ستارہ غلط طور پر سالار کو فوٹوگرافر سمجھتی ہے۔ سالار یہ دیکھ کر ستارہ کے لیے نرم گوشہ پیدا کرتا ہے کہ اس کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا جاتا ہے، تاہم ایک سازش کی وجہ سے ان کی قربت پر اعتراضات اٹھتے ہیں۔ سالار ایک بار پھر اس مسئلے سے گریز کرتا ہے اور ستارہ کو اس کے اپنے خاندان کے شکوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 2، رات۔ رات ایک ڈرامائی کہانی ہے جو 3 کرداروں کے گرد گھومتی ہے جو ایک دوسرے کو چاہتے ہیں لیکن قسمت راستے میں آتی رہتی ہے۔ شہریار منور بطور سالار ایک بھرپور پس منظر سے تعلق رکھتا ہے، تاہم وہ اپنی سوتیلی ماں اور بھائی کی وجہ سے پسماندہ زندگی گزار رہا ہے۔ ہبا بخاری بحیثیت ایمان ایک پڑھی لکھی محنتی لڑکی ہے جو بہت ذمہ دار ہے اور اپنے خاندان کا پیٹ پالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ارسلان نصیر بحیثیت زین ایک اچھی طرح سے آباد آدمی ہے، بیرون ملک کام کرتا ہے اور اس کا خاندان اس کی شادی کرنے کے لیے تیار ہے۔ زین اور ایمان ایک دوسرے سے شادی کرنے والے تھے، لیکن کچھ اسکیمیں انہیں علیحدگی کی طرف لے جاتی ہیں اور زین ایمان سے گہری نفرت پیدا کرتا ہے اور بدلہ لینے کی کوشش کرتا ہے۔ تاہم ایمان اور سالار نے مشکل وقت میں ایک دوسرے سے شادی کی۔ وہ ایک دوسرے سے محبت میں پڑ جاتے ہیں جس کے نتیجے میں خوشگوار زندگی ہوتی ہے۔ جلدی سے کسی نتیجے پر پہنچنے سے اکثر پچھتاوا ہوتا ہے، اس لیے ہمیشہ سچ کے سامنے آنے کا انتظار کرنا چاہیے۔ نمبر 1، کبھی میں کبھی تم۔ جب 2 خوبصورت لوگ ملتے ہیں تو کبھی میں کبھی تم جیسے عجائبات وجود میں آتے ہیں۔ فہد مصطفیٰ ایک دہائی کے بعد ٹیلی ویژن سکرین پر جلوہ گر ہوں گے، وہ بھی میرے ہمسفر اور مجھے پیار ہوا تھا جیسے سپر ہٹ پروجیکٹ سے سیدھی لڑکی کے ساتھ، یعنی ببلی ہانیہ عمر۔ 2024 کے سب سے زیادہ اینٹیسپیٹڈ ٹیلی ویژن پروجیکٹ کی پہلی جھلک اسے تھوڑا سا اداس بناتی ہے، جس میں ہانیہ اور فہد کے کردار ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں اور ہر طرح کی موٹی اور پتلی زندگی کو یکجا کرنے کا وعدہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہانیہ عمر کا کردار شرجینہ ہے، جو ایک کتابی شخصیت ہے جو ڈین براؤن کی کتاب کو پڑھتی ہے، سوتی ہے، جلدی اٹھتی ہے، نماز پڑھتی ہے اور ہر روز ایک شیڈول کے مطابق چلتی ہے۔ مصطفیٰ کے طور پر فہد مصطفیٰ کا کردار ایک ہم عصر گیمر لڑکے کا ہے جو نوڈل سے بڑے پیالے بناتا ہے، موٹر سائیکل چلاتا ہے، دھوپ میں انڈے فرائی کرتا ہے اور ہر وقت ایک ہی جگہ ہونے کے علاوہ کچھ نہیں کرتا۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔